جنت ارضی دویم جان ایلیا۔ میری نسل کے سوچنے اور لکھنے والے لوگوں تک ایک مثالی معاشرے کے خواب دیکھنے کا رواج اور رجحان عام تھا، بلکہ میری نسل کے بعد کے لوگوں میں بھی یہ رجحان باقی رہا، مگر اب کئی برس سے یہ رجحان زوال پذیر ہے۔ نوخیز نسل نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا نوخیز نسل کٹ پر ہے؟ کیا اس کا ذہن کاچڑ ہے؟ کیا وہ کڑھب ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حالات کئی برس سے خواب دیکھنے اور خواب دکھانے کی حالت کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ یہ حالت صرف پاکستان کی نوخیز نسل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت قابل ذکر حد تک ایک عالمگیر معاملہ ہے، اور سوویت یونین کا خاتمہ اس بارے میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کسی مثالی معاشرے کا خواب دیکھنا ایک بے بنیاد بات تو نہیں ہے، اور یہ کہ کیا زمین پر جنت کا وجود میں آنا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت درہم پیچیدہ سوال ہے۔ یہ سوال اس صدی کی 90 دہائی کے تمام ہونے سے چند سال پہلے تک کوئی درہم پیچیدہ سوال نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ بہت خلاف توقع ثابت ہوئی، اور خواب و خیال کے لوگ ایک ایسی واقفیت سے دوچار ہوئے جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی اور ہے۔ میں اپنے آپ کو قنوطیت اور یاسیت کا ایک بیوپاری کہلائے جانے کی حتک کو کسی بھی حالت میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے سب سے زیادہ بیش قیمت ماہ و سال پر امیدی کی حالت کو فروغ دینے میں گزارے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ میں اپنے ذاتی معاملوں اور ان کے تجربوں کے دائرے میں ایک قنوطی اور یاسیت زدہ آدمی رہا ہوں، لیکن جہاں تک غیر ذاتی اور اجتماعی معاملوں کا تعلق ہے تو میری لکھت کے لاکھوں پڑھنے والے اس حقیقت کی گواہی دیں گے کہ میں نے ان کے دلوں میں ہمیشہ جان فضا امیدوں کی تخم ریزی کی ہے۔ میں نے جو سوال اٹھایا تھا، اب اس عہد میں اس سوال کا حقیقت پسندانہ جواب دینے کی اذیت میرے دل کو خون کیے دے رہی ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی جنت وجود میں نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر حقیقت پسندی ہی کے ساتھ سوچا جائے تو جنت ارضی کا وجود میں نہ آ سکنا کوئی سوگ منانے کی بات ہرگز نہیں ہے۔ آخر ہم اپنے دلوں کو اوہام ہی سے کیوں بہلائیں؟ ہم اپنے آپ میں واقفیت سے ایک خوشگوار سروکار رکھنے کی صلاحیت آخر کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اگر اس دنیا میں کسی جنت کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے تو یہ کوئی منہ بسورنے کی بات نہیں۔ اگر اس دنیا میں شہد اور شیر کی نہریں نہیں بہہ سکتی تو شفاف اور شیریں پانی کی نہریں تو بہہ سکتی ہیں۔ کیا جوہڑوں کا پانی پینے والوں کے لیے شفاف اور شیریں پانی کی نہریں شہد اور شیر کی نہروں سے کچھ کم ہیں؟ ہمیں اپنی دنیا میں ایسی ہی نہروں کا جال پھیلانے کے لیے اپنے ذہن اور اپنے جسم کی محنت کشی کا، ارجمند ترین محنت کشی کا فرض انجام دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی اس محنت کشی کا جو ثمرہ نصیب ہوگا، دراصل اسی کا نام جنت ارضی ہے۔